تو عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عصا مبارک کا جو آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا، پھر آپ نے اس کو اپنی تلوار کے ساتھ شامل کر لی، اور پھر وہ آپ کے وصال تک آپ کے ساتھ ہی رہا، اور پھر آپ کی وصیت کے مطابق اس عصا مبارک کو آپ کے کفن میں رکھ کر اور ساتھ قبر میں دفن کر دیا۔ یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جب پڑھیں نا تو ان میں بڑی باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں وہ سامنے آتی ہے، پھر بے شمار اس میں آقا علیہ السلام کی وہ باتیں جو ہم جن جو فرقات میں بیٹھے ہیں ان میں سے بے شمار باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں۔ پڑھا کریں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھا کریں معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھا کریں۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک بڑی پیاری بات بتاؤں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح موقع پر ایک دفعہ فتح مکے کے روز جب مکہ فتح ہوا تو حرم میں آپ کھڑے تھے، اور کعبۃ اللہ کی چاروں طرف دیواروں میں اس وقت 360 بت نصب تھے۔ یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ کعبہ میں 360 بت نصب تھے، اور ان بتوں کو وہ شیطان صفت جو کفار تھے نا، جنہوں نے شیشے اور تانبے کے ساتھ دیواروں کے ساتھ چمٹا رکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان بتوں میں سے کسی ایک کے پاس اپنی چھڑی لے کر پہنچتے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی لے کر، چھڑی ہاتھ میں لی، جب کسی بت کے قریب پہنچے تو وہ چھڑی بت کو نہیں مارتے یا بت کو نہیں لگاتے، چھڑی سے اشارہ کرتے بت کی طرف، اور زبان اطہر سے یوں فرماتے: جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 81 ہے یہ، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے پیارے نبی آپ کہہ دو وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، آپ کہہ دو کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ آپ یہ فرماتے جاتے، چھڑی کا اشارہ کرتے جاتے، اور بت اوندھے منہ گرتے جاتے، بت اوندھے منہ گرتے جاتے۔ یہ شان محبوبی تھی، اور یہ اس آیت کا اعجاز تھا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تھی کہ وہ چھڑی لے کر یہ آیت پڑھتے: وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور وہ بت نیچے گر جاتا۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام کی شان کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، اس آیت کے اور بھی بے شمار فائدے ہیں، ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اس آیت کو بڑا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ پھر کبھی اس کا موضوع نہیں ہے، یہ موضوع اس کا نہیں ہے۔ یہ غیر مسلم دشمنوں کو بھگانے کے لیے بھی اس کا وظیفہ بڑا کام کرتا ہے اس آیت کا، اور اس آیت کے ساتھ بڑے بڑے شیطانی لشکروں کو پسپا یا شیطانی جنات کو بھی پسپا کیا جا سکتا ہے، اور گھروں سے شیطانی جنات کو بھی نکالا جا سکتا ہے۔ اس کے مخصوص طریق ہیں، اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، یہ اب چلتے ہیں ہم اسی بات کو لے کے اب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہو یہاں پر فرماتے ہیں کہ میں باہر کسی وادی میں